میرے اور آپ کے محبوب پیغمبر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بڑے متواضع تھے، منکسر المزاج طبیعت کے مالک تھے، اتنی تواضع اختیار کرتے تھے کہ جب کوئی آدمی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ملتا، مصافحہ کرتا، سلام کرتا، تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا ہاتھ نہیں کھینچتے تھے جب تک دوسرا آدمی اپنا ہاتھ نہ کھینچتا تھا، اور جب کسی سے ملاقات کرتے تو حضور اپنا چہرہ رخ نہیں پھیرتے تھے جب تک دوسرا آدمی اپنا رخ اور چہرہ نہ پھیرتا۔ یہ حضور کی تواضع ہے۔ اور جب حضور کسی مجلس میں جا کے جلوہ افروز ہوتے تو نمایاں حیثیت سے اور اپنے لیے خاص اونچی نشست پہ نہیں بیٹھتے تھے، بلکہ اپنے ساتھیوں میں گل مل کے عبدیت کی صفت کے ساتھ، تواضع کے ساتھ، شکستگی کے ساتھ، منکسر المزاجی کے ساتھ حضور ساتھیوں میں گل مل جایا کرتے تھے۔ نووارد اگر باہر سے آتے انہیں پہچاننے میں مشکل ہو جاتا، آقا کون ہے اور غلام کون ہے، استاد کون ہے اور شاگرد کون ہے۔ یہاں تک کہ جب ہجرت ہو رہی تھی، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ابوبکر ساتھ ہیں، جب حضور مدینہ منورہ پہنچتے ہیں تو لوگوں نے ابوبکر کو حضور سمجھا اور حضور کو ابوبکر سمجھا، سب کے سب آ کے مصافحہ کر رہے ہیں اور ابوبکر کو مصافحہ کر اس کے ہاتھ کو چوم رہے ہیں، استقبال کے لیے ابوبکر کھڑے ہیں اور سب سے سلام کر رہے ہیں۔ کسی کو یہ فرق نہیں ہے استاد یہ ہے، شاگرد یہ ہے، نبی یہ ہے اور صحابی ہے، اور رسول یہ ہے اور ابوبکر یہ ہے، فرق ہی نہیں ہو رہا۔ اتنا اپنے آپ کو مٹایا ہوا ہے، اتنی تواضع کے ساتھ، یہاں تک کہ دوپہر کا وقت ہو گیا، سورج کی روشنی اور دھوپ رسول اللہ کے والضحیٰ والے چہرے پہ اس کی کرنے لگی تو ابوبکر سے رہا نہ گیا۔ ابوبکر صدیق نے اپنی چادر کو حضور کے سر پہ پھیلا دیا اور سایہ کر دیا۔ تب انصار کو پتہ چل گیا، اور ابھی تک ہم جنہیں نبی سمجھ رہے تھے وہ تو غلام ہے، اصل آقا تو یہ ہے۔ یہ حضور کی تواضع تھی، حضور کی تواضع تھی۔ آج ہمارا رویہ کیا ہے؟ ہم جہاں پہ بھی 2-3 آدمی جمع ہوتے ہیں ہم کہتے ہیں ہمارے لیے نمایاں جگہ ہو، سب میں نمایاں، ہماری کرسی سب سے بلند ہو، ہم سب سے آگے جا رہے ہوں، سب ہمیں پروٹوکول دے رہے ہوں، سب ہمارے استقبال کے لیے کھڑے ہو رہے ہوں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس چیز کو ناپسند کرتے تھے۔ کیوں؟ یہ حضور کی تواضع تھی۔ یہاں تک کہ جب لوگ جو درجوں کے اسلام میں داخل ہونے لگے، نووارد لوگ اجنبی آ جایا کرتے تھے اسلام قبول کرنے کے لیے، انہیں یہ فرق نہیں ہوتا تھا کہ محمد رسول اللہ کون ہے۔ تو صحابہ کرام نے مشورہ دیا، اللہ کے نبی اب مجمع بڑھ گیا ہے، آپ کے ماننے والے، آپ کے شاگرد صحابہ اور آپ کے دیوانوں کی تعداد بڑھ گئی ہے، اب ہزاروں کی تعداد میں آپ کی واز سننے کے لیے لوگ جمع ہوتے ہیں، سب کو آپ کا چہرہ والضحیٰ والا چہرہ دکھائی نہیں دیتا، قریب والے دیدار کر لیتے ہیں، جی برگ لیتے ہیں، دور والے محروم ہوتے ہیں۔ اللہ کے نبی ایسا کر لیتے ہیں، آپ کے لیے ایک چوکی سی بنا لیتے ہیں، ایک ممبر سا بنا لیتے ہیں، آپ اس پہ بیٹھ کے بات کریں، واز کریں، بیان کریں، دعوت دیں۔ حضور نے اس ضرورت کے لیے اس بات کو پسند کیا، ٹھیک ہے چوکی بنا لی جائے۔ اس کے بعد رسول اللہ کے لیے چوکی اور ممبر بنا دیا گیا، ورنہ حضور نبی کریم اپنے صحابہ میں، یاروں میں گل مل کے رہتے تھے۔ کہیں ایسا نہیں ہوا کہ حضور نے مجمع میں اپنے پاؤں کو ایسے پھیلا دیا ہو، دوسرے ساتھیوں سے اپنے ٹانگ اور اپنے پاؤں کو آگے پھیلا دیا ہو۔ اتنے متواضع اور منکسر المزاج زندگی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گزاری ہے۔ یہ حضور کی تواضع ہے، یہ حضور کی تواضع ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تواضع کی ایک مثال اور، جب بھی اللہ نے اپنے نبی کو 2 کاموں میں سے ایک کام کا اختیار دیا ہے، ایک کام ذرا آسان ہے اور ایک کام ذرا مشکل ہے، 2 آپشن دیے ہیں کہ یہ بھی کر سکتے ہو، یہ بھی کر سکتے ہو، ایک کام سہل ہے، دوسرا ذرا مشکل ہے، ایک میں مشقت نہیں ہے، دوسرے میں مشقت ہے، تو رسول اللہ نے ہمیشہ آسان عمل کو اختیار کیا ہے۔ کیوں؟ یہ حضور کی تواضع ہے، حضور کی
اگر مشکل عمل کو لے لیتے اس میں ایک قسم کا دعویٰ تھا، ایک قسم کا گھمنڈ تھا، ایک قسم کا غرور تھا، ایک قسم کا اس میں تکبر کا شائبہ تھا کہ جی میں تو اتنے مشکل عمل کو بھی، اتنے مشکل حکم میں بھی چل سکتا ہوں۔ رسول اللہ آسان کام کو اختیار کر لیتے، آسان جانب کو اختیار کر لیتے تھے کہ اس میں شکستگی تھی، اس میں تواضع و منکسر المزاجی کی صفت تھی۔ یہ حضور کی تواضع آپ کی زندگی کے ہر پہلو میں آپ کو نظر آ رہی ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تواضع سے کی اس سے بڑھ کر مثال اور کیا ہوگی؟ مدینہ کی بازار میں، مدینہ کی گلیوں میں رسول اللہ اکیلے جا رہے ہیں، آگے پیچھے گارڈ شارڈ کوئی نہیں ہوتا۔ یہاں تک بھی معاملہ آ جاتا ایک بڑھیا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کو راستے میں پکڑ لیتی ہے، اللہ کے نبی آپ کے ساتھ میرا یہ کام بھی ہے، یہ کام بھی ہے، میرا یہ کام بھی کرو، یہ بھی کرو، یہ بھی کرو، یہ بھی کرو۔ حضور اس بڑھیا عورت کی ساری فرمائشوں کو سنتے گھنٹے لگ جاتے اور سب کام اس کے کر لیتے تھے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تواضع ہے۔